ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے. قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں بھائی لکھو. تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سورہ علق میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، اقرا بسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھ، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے خلق کیا. پڑھ حبیب پڑھ، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے خلق کیا. بھائی عجیب محل فکر ہے. بڑا چھوٹا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، بڑا چھوٹا بچہ ہے. اگر میں اس بچے سے کہوں کہ بیٹے مجھے پانی پلا دو، یہ مطالبہ معقول ہے یا نامعقول؟ معقول ہے نا. بچہ اٹھے گا پانی لائے گا مجھے دے دے گا. لیکن اگر میں اس بچے سے کہوں کہ بیٹے ہوا میں اڑ جا، تو یہ سارا مزہ میری جان کو آ جائے گا کہ جو کام کر نہیں سکتا کہا کیسے. جو کام کر نہیں سکتا وہ کہا کیسے؟ تو اس کام کو کہا جاتا ہے جسے کرنے والا کر سکے. اقرا حبیب پڑھو. اگر پڑھنا نہیں آتا تھا تو پڑھے گا کیسے؟ مرحلہ فکر ہے. اچھا تو وہاں گفتگو کی اس سورہ اقرا میں اور دوسرے مقامات کے اوپر خالقیت پہ گفتگو کی. اور اب یہاں کہہ رہا نہیں صرف پیدا کرنا میرا کام نہیں ہے، میں تمہیں بطن مادر سے خانے پیدا تک پہنچاتا ہوں. ماں کے پیٹ سے نکالا باپ کے گھر میں پہنچا دیا. بھئی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ دیکھو ایک ہے حاکم جو حکم دے، ایک ہے محکوم جو حکم مانے. جو جس گھر میں پیدا ہوگا، بھئی عجیب مسئلہ فکر ہے، جو جس گھر میں پیدا ہوگا اس گھر کے مالک کی بات مانے گا یا نہیں؟ یعنی ہر بیٹا اپنے باپ کا محکوم ہے. اسی لیے محمد کی پیدائش سے پہلے باپ کو اٹھا لیا تاکہ محکوم نہ بننے پائے. عجیب محلہ فکر ہے، عجیب محلہ فکر ہے. اور ظاہر ہے کہ ان مراحل پر روکوں گا نہیں، لیکن یہ جملے یہ میسج پہنچ جائے تو میں آگے چلا جاؤں گا. بھائی ہر باپ حاکم ہے، ہر بیٹا محکوم ہے. اگر عبداللہ زندہ رہتے تو محمد کو محکوم بننا پڑتا. بھائی ہے یا نہیں ایسا؟ اگر ایسی بات ہے تو اسی لیے باپ کو اٹھا لیا تاکہ میرا نبی محکوم نہ بننے پائے. بھائی یہاں تک آ گئے. اور جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے پھر ابو طالب کے گھر میں پیدا نہیں ہونے دیا، اپنے گھر میں پیدا کیا. اب بات صحیح ہو یا غلط، لیکن آج بھی رسم دنیا ہے کہ بیٹا اگر لڑکا اگر کسی بڑے کے گھر میں پیدا ہو جائے تو بچپنے سے احترام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے گھر میں پیدا ہو گیا. یہ بھی عجیب بڑے فکر ہے. اب وزیر کے گھر میں پیدا ہوا، بھائی وہ خاک ہے کچھ بھی تو نہیں، لیکن چونکہ وزیر کا بیٹا احترام ہو رہا ہے. عالم کے گھر میں پیدا ہوا، عالم کے گھر میں پیدا ہوا، بھائی عجیب مرحلہ ہے. اور اس مرحلے پر تمہید میں روک رہا ہوں میں. اچھا عالم کے گھر میں پیدا ہو، وزیر کے گھر میں پیدا ہو، صدر مملکت کے گھر میں پیدا ہو، بچے میں کچھ نہیں ہے، ابھی تو بچہ ہے، لیکن چونکہ بڑے گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے بچپنے سے احترام. اب مجھے بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا گھر کون سا ہے؟
समझ रहे हो बात को? अच्छा, तो वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला कि तुम्हारे पास जर्रा बराबर इल्म नहीं था। फिर क्या किया अल्लाह ने? तुम्हें कान दिए, तुम्हें आंखें दी। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, लेकिन बहुत तवील गुफ्तगू नहीं है, लेकिन कहीं ले जाना चाह रहा हूं। तुम्हें आंखें दी, तुम्हें कान दिए, तुम्हें दिलो दिमाग दिए। अच्छा भाई, हवा से खमता 5 हवास तुम्हें दिए। तुम आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, जबान से चखते हो, भैया ये ना। अच्छा, हाथों से छूते हो। ये हवा से खमता, ये जो 5 चीजें हैं, सुनना, देखना, चखना, सूंघना, भैया छूना, ये 5 ताकतें तुम्हें दी हैं। अच्छा भाई, तो तुम आंखों से देखते हो, देखते हो ना? आंख नहीं देखती, तुम आंखों से देखते हो। कान नहीं सुनता, तुम कानों से सुनते हो। तो तुम्हारा छोटा सा वजूद एक दिन भी वसीले के बगैर न रह सके। छोटा सा वजूद एक दिन वसीले के बगैर न रह सके। पूरी कायनात को समझते हो कि वसीले के बगैर जिंदा है? भाई अजीब अजीब महल फिक्र है। अच्छा, आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो। अगर आंख में खराबी हो देख नहीं सकते, अगर कान में खराबी हो सुन नहीं सकते, तो तुम्हारी जिंदगी की बका इसी पर है कि वसीले बेअयब हो। वसीले बेअयब हो। अच्छा, तो अब बेअयब वसीले तुम्हें अता किए। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअल लकुम अस्समा वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून, ताकि इन ताकतों से इल्म को हासिल करो और हमारी बारगाह में शुक्र। भाई अजीब मरहला है। देखो, ये शुक्र जो है ना, अब उसे इबादत कहो या शुक्र कहो, चीज एक है। इबादत कहो या शुक्र कहो, चीज एक है। और इबादत में तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश उसकी। अब उलमा ने एक जुमला लिखा है और वह जुमला सुन लो, फिर मैं आगे जाऊंगा। इब्लीस ने जब सजदा आदम से इनकार किया तो डांट पड़ी, और जब डांट पड़ी तो कहने लगा, परवरदिगार मुझे इससे माजूर रख, इसको सजदा नहीं करूंगा, माजूर कर दे। और मैं वादा करता हूं कि रूए जमीन की एक एक बारिश पर अपने सजदे बिछा दूंगा। देखो, सजदे से इनकार नहीं है, सजदे से इनकार नहीं, उसे सजदा करना चाहता है और अल्लाह को करना चाहता है, आदम को सजदा नहीं करना चाहता। जानते हो परवरदिगार ने जवाब क्या दिया? परवरदिगार ने जवाब दिया, इबादती मिन हैज़ उरीद ला मिन हैज़ तुरीद। इबादत वो नहीं है जो तू चाहे, इबादत वो है जो मैं चाहूं।